کتنا آسمان بڑا ہے اچھا کبھی تو شعور اللہ دیتا ہوگا مجھ میں اللہ کہتا ہاں دیتا ہوں کب ادھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ اٹھے حضور سامنے ہو گئے آقا کا چہرہ سامنے ہوگا کہا جائے گا معلوم میں تقول کی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جواب میں بتاتا رہا کرتا تھا تب مجھے پتا چلے گا میں تو روٹ گیا میرے پتے کچھ نہیں تھا بخاری شریف کی لفظ خبر میں جب سوال ہوگا ماں کو تقول کی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا بڑے غور سے سننے والی بات جب وہ کہے گا تو مہینے میں کیا ہوتا لا ادری عمل کافر والمنافق کافر اور منافق یہی کریں گے لا ادری میں نہیں جانتا کیونکہ دس بولے گا نہیں فرشتے پہلے کیا کریں گے فرشتے یہ کہیں گے ہمیں خبر تھی کہ تم یہی کرے گا بخاری کا لفظ ہے پھر پوچھے تو یہ نہیں جانتا جن کے لیے کوئی کائنات بنی تو یہ نہیں جانتا زمانے اور سے سنو عشق مصطفیٰ کریم کعبہ میں ہوا تو اتنی بڑی کون ہے اگر اعمال میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوئی بھی تو نظر ہو جائے فرشتے کہیں کہ ہم جانتے ہیں تم یہی کرے گا کوئی کہا جائے گا نہیں جانتا وہ کہے گا میں نہیں جانتا پتہ فرشتے کیا کہیں گے فلا کریتا ولا کریتا انہیں نہیں جانتا آگے سے وہ جواب یہ نہیں تھا میں سارے تقول ما یقول الناس میں ان کے مطابق وہ کچھ کہہ رہا ہوں لوگ کہتے تھے کسی نے کہا ان کا علم اتنا ہے تو نہیں کہہ دیا جو لوگ کہتے تھے لفظ حدیث کے اقول ما یقول الناس جو لوگ کہتے تھے ممبر میں کسی نے کہا میں نے کہہ دیا مطلب رشتے کیا کہیں گے یہ تو بڑے باوفا ہیں یہ تو بہت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں پتھر پیار کرے تو اس سے پیار کرتے ہیں غلام کرے تو اس سے نہیں کریں گے فرشتے کرتے تو یہ کہہ رہا ہے کسی نے غریب کی عید کے بارے میں بات کر دی میں نے بھی کر دی کسی نے غلام پہ اعتراض کیا میں نے بھی کر دی اقول ما یقول الناس لفظ سنیے گا اس سے کہیں بڑا کرے گا لوگوں کی سنتا رہا اور لوگوں کی باتیں ان کے مطابق عقیدہ بنا رہا بلا نہیں تھا بلا نہیں تھا ساری عمر آج خود درود پڑھ کے ان سے تعلق نہیں بنایا آج میں ان کی پتا آج مدد کرو آنکھیں کھلی ہے مدد حضور کے بیٹھے آقا کے بیٹھے قبر میں باہر میں شہر جو آپ کو بچائے گی وہ حضور کا عجب اور حضور کا پیار ہے اگر صلاۃ و سلام کا خوش نصیب ہو اور صحبتیں ملتی ہے یا حضور کی بات ہوتی ہے آقا کی بات ہوتی ہے اور یہ نوجوان آقا صلاۃ و سلام کا عجب محبت عشق کہ آقا کیسے ہے اور پڑھتا کیسے ہے میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں دیتا ایک ہی بات ہے وہ یہ زیادہ نہیں کوانٹٹی زیادہ نہیں 10 بار کوئی وقت خاص رکھو جس میں کوئی خیال نہ ہو صرف حکومت خطرہ کا خیال آپ کو بالیوڈ کی تقریریں پھینکی لگے اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا جنہوں نے دیکھا ہو وہ سنتے ہیں کسی اور کی تو اکھڑا نظارہ کر لیتے ہیں وہ کسی اور کی طرح کچھ سنے گا گنجائش بھی رہ جائے صرف 10 بار وقت نکال کے
رات کا وقت تو سب ضرور اٹھو مسلے پہ بیٹھو ادب کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم کے درود و سلام کرو اور اسی طرح دو نفل یہ وظیفہ. اچھا نیت کیا کرنی ہے؟ جو درود شریف پڑھنا اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، عادل کرتا ہے یا فضل کرتا. جو کچھ کرے وہ اس کا اجر دیتا، پورا پورا اجر دیتا، ثواب ملے گا. آپ اس طرف ہو جائیں. اگر اسلام کی حدیث مبارکہ شامل رکھیں، اگر درود پڑھتا جہاں بیٹھ کے پڑھے فرشتے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اور ایک حدیث میں آتا ہے علاقے کا نام، اس کی خاندان کا نام، وہ لکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا جی یہ فلاں بندے نے پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو یہ درود پڑھا، یہ اس کا نام ہے، اس کے والد کا نام ہے. ایمان سے بتائیے گا جس بندے کے نام پہ ہر روز حضور کی نگاہ رکھے گئے، آقا یہ تکتے ہو گے نا، دیکھتے ہو گے نا، حضور کی نگاہ کر رہے ہیں، کچھ اور کیا جائے گا، بس حاضری لگواؤ. وہ تو بڑی کریم ہے، بڑی کریم ہے. جس دن نہ کوئی پڑھ سکا وہ تو ضرور پوچھے گی یہ پڑھا کرتا تھا آج کیوں نہیں پڑھا. جانتے تو سب کچھ ہے، جانتے تو سب کچھ ہے. اگر نہ پوچھا جائے تو ہم تک بات نہیں بول سکتے. اگر صلاۃ و سلام ضرور پوچھے گی کہ روز پڑھتا تھا آج کیوں نہیں پڑھا. خدا کی عزت کی قسم ان تک پوچھے گی نا تعلق کی ابتدا. اگر جواب ملے حضور بیمار ہے، آج سفر میں نہ تھکا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، بخار ہے، بیمار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اٹھو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. یہ تعلق کی ابتدا. خود حضور سے تعلق پیدا ہوتا. میں آخری بات اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں. امام شرف الدین رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 166 اشعار میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. فالج کی بیماری 5 سال تک چار پائی میں بیٹھے، 5 سال تک چار پائی میں بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں درود و سلام لکھا، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن کا حضور خواب میں تشریف لے آئے. وزیر جی آقا اٹھ کے بیٹھ، وہ جو قصیدہ ہماری شان میں لکھا ہے اسے سننے آئے. ہمیں دیکھتا جاؤ اور سناتا جاؤ کیا منظر ہوگا. لیکن آپ حضور کی بات ہو رہی ہے، آنے کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. ابھی دیکھنا نہیں، لیکن دیکھ کے ذکر سنے تو یہ حال ہے. تو جس دن نظارہ ہوگا اللہ اکبر، ہدایت عالم کیا اللہ اکبر. میں دیکھتا جاؤں سناتا جاؤں. امام شرف الدین رشید کرنے کا حضور اٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے نہیں سناؤں گا. میں اگر دست شباب پھیرا فالج کی بیماری تھی، اٹھ کے بیٹھ گئے سنانا شروع کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوٹ میں آئے نا اپنی چادر بیماری کر اتاری اور اتارنے کا وہ سیدھی جی آقا فرمایا کہ مصطفیٰ کی طرف سے توڑا. انہیں تو کوئی کائنات مل گئی نا، جو جانے حضور کو ڈھانپتی تھی. کوئی کائنات مل گئی نہیں. ہم شرف الدین رشید کو آپ کے لیے حضور تشریف لے گئے. صبح آنکھ کھلی نا مجھے خیال گزرا، پتہ نہیں حضور آئے تھے جب مجھے خیال آیا تھا. کعبہ اٹھ کے بیٹھ گیا، چلا تو چل پڑا. 5 سال تک نہیں اٹھا تھا. مصر کے سندری شہر سے باہر نکلا، پیچھے سے کندڑی پوش فقیر. یہ فقیر بھی کیا کمال ہوتا، کمال کا مزاج ہوتا. شیخ ابو الرجاء کا نام تھا. انہوں نے پیچھے سے کہا وزیر، پلٹ کے دیکھا گزری پوش، سادہ سادی بات. بابا فقیر کیا بات ہے، کیوں مجھے آواز دی؟ کہا رات خواب میں جو حضور کو قصیدہ سنایا تھا وہ فقیر کو بھی سنا. امام شرف الدین رشید ضائع نہ کیجیے. اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کی گفتگو ہے، ضائع نہ کیجیے گا. امام شرف الدین رشید کیا دیکھا آپ نے کہا میں خواب میں سن رہا تھا. تو بابا تمہیں کیسے پتا چلا؟
آپ نے کیا فقیرانہ جواب دیا؟ آپ نے کہا وزیر کیا سمجھتا ہے اس واقعہ سے صرف دیکھ تعلق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگوں کی پتہ ہے آج مدد مانگنے سے آج حضور کے مدد آج میرے آقا کے مدد یقین کیجئے گا کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہے تو آپ لوگوں کے مبارک ہے اور اگر یہ نہیں تو یقین کیجئے گا ہمارے پدر بھی کچھ نہیں. رب تعالیٰ یہ صحبت سلامت رکھے آقا صلی وسلام کی وفا میں ہمیں جینا نصیب فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے.